بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بعثت نبوی کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی 614 ہجری کو مکہ مکرمہ میں کاشانہ صدیق میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے جلوہ فگن ہوئیں۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو مسلمان ہی پایا۔ آپ کا نام عائشہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو بکر ابن قحافہ ہے اور ماں کا نام ام رومان زینب بنت عامر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ والد کی طرف سے قریش تمیمی ہیں اور والدہ کی طرف سے کنانہ ہیں، اس لیے والد کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے اور والدہ کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ کنانہ سے تعلق ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسرت سے عرض کرنے لگیں کہ اور خواتین نے تو اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، جو آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن عوان کے بیٹے ہیں، اپنی کنیت رکھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ام المومنین ہے۔ آپ کے القابات صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، الموافقہ، الطیبہ، الحبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بنت صدیق کے نام سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یا عائش کے نام سے بھی خطاب فرمایا۔ عائشہ کے معنی خوشحال اور صاحب اقبال ہیں۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور قبیلہ تمیم بن مرہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ علم انساب میں ماہر تھے اور ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لہٰذا خاندانی شرافت اور مالی خوشحالی کی بنا پر ان کے والدین نے ان کا نام عائشہ رکھا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ جو اپنے نام اور مرتبے کے ساتھ بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین کے مرتبہ عظیم پر فائز فرمایا۔ جس سال ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال عثمان بن مظعون کی اہلیہ خویلہ بنت حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت عائشہ کا ہاتھ مانگنے تشریف لے گئیں۔ چونکہ یہ نکاح معیشت الہی میں مقدر ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے رضامندی ظاہر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح مکہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے 6 شوال کو ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال کے بعد شوال کے ہی مہینے میں ہجرت کے بعد ہوئی، اور اس بے مثال نکاح کا حق مہر 500 درہم تھا جسے صدیق اکبر کو ادا کیا گیا۔ چونکہ عرب میں شوال میں شادی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو نحوست سمجھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نکاح شوال 10 نبوی میں منعقد کر کے عرب کی اس جاہلانہ تصور کی دھجیاں بکھیر دیں۔ یہی نہیں بلکہ رخصتی بھی شوال کے مہینے میں کر کے اسلام کے نظریات کو مزید استحکام بخشا۔ رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عرب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ وہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کو برا سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور سے کر کے اس باطل نظریے کو بھی زد پہنچائی، اور یوں اسلامی نظریات اور عقائد کو مزید تقویت پہنچانے کا باعث بنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تمام انوار پیدائش سے موت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سا حجرہ تھا،
بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی۔ ایک چارپائی، چٹائی، بستر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ، چند برتن، کل مال متاع تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتیں اور ہمارے گھر کا چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔ کھانا پکانے کی نوبت بھی بہت کم آتی تھی۔ کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ خانہ نبوت نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا دورانیہ 9 برس کا تھا۔ اس تمام عرصے میں آپس میں محبت، شفقت، ہمدردی میں ہی گزرے۔ گھر میں خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کو باعث فخر اور عزت محسوس کرتی تھیں۔ کبھی کبھار نوک جھوک ہو جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہ کر لیتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھیں۔ وہ حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین، عقل مند، معاملہ فہم، دور اندیش بھی تھیں۔ تفسیر، علم، حدیث، فقہ، قیاس، عقائد اور خواتین کے بارے میں خصوصی علوم کی حامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار، وفاشار خاتون تھیں۔ سخت گرمیوں میں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ خادمہ کی موجودگی میں خود آٹا پیستیں اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روٹی پکا دیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھاتیں، کپڑے دھوتیں، نماز کے وقت کے لیے وضو اور پانی اور مسواک مہیا کرتیں۔ بیوی کا سب سے بڑا جوہر شوہر کی فرمانبرداری ہوتا ہے، جو آپ میں بدرجہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک خلوت اور جلوت میں رہیں۔ احادیث مصطفیٰ خواتین میں سب سے زیادہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ مکثرین روایات صحابیات میں سے ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد 2210 بیان کی گئی ہے، جس میں سے 686 تو حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ مرویات کی کثرت کے لحاظ سے صحابہ کرام میں ان کا 6واں نمبر ہے۔ مرویات کی کثرت کے ساتھ احادیث سے استدلال اور علل اسباب کی تلاش اور تحقیق میں بھی آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ ان کی اس صفت میں بہت کم صحابہ ان کے ساتھ شریک تھے۔ کتب حدیث میں کثرت سے ان کی مثالیں موجود ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ اجلاء صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ دوسری جگہ یوں بھی روایت ہے کہ اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فقہ میدان میں بھی سب سے آگے تھیں۔ ان کے ذہن میں جو بھی اشکال پیدا ہوتا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسیبہ عذبہ، روز قیامت جس کا حساب لیا جائے گا وہ گرفتار عذاب ہوگا۔ اس پر عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو یوں کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ، اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، جس کے اعمال میں جرح شروع ہوگی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ کے شاگرد خاص اور ان کے بھانجے عروہ بن زبیر بھی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان سے زیادہ آیات کے شان نزول، فرائض، سنت، شعر و ادب اور عرب کی تاریخ اور قبائل و انساب وغیرہ کے مقدمات کے فیصلوں حتیٰ کہ طب کا جاننے والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہہ تھیں اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی اور عوام میں سب سے اچھی اصحاب رائے رکھنے والی خاتون تھیں۔ امام ذہبی بھی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلکہ مطلقاً یوں کہا جائے کہ سب عورتوں میں ان سے زیادہ علم رکھنے والی عورت اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ فتویٰ اور درس بھی دیا کرتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے صحابہ کرام کی لغزشوں کی بھی نشاندہی فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ قرآن و حدیث پر بھی مہارت رکھتی تھیں، بلکہ آپ کو ادب، تاریخ، خطابت اور شاعری میں بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ علم طب سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف تھیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ شاعری کرتی ہیں اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں؟ اسی طرح عرب کی تاریخ اور علم انساب میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد خاصی مہارت رکھتے تھے۔ ان علوم کی آشنائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم طب سے کیسے واقفیت ہوئی؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر میں بیمار رہا کرتے تھے۔ عرب کے طبیب آ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے وہ یاد کر لیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ حدیث کو نعمت کے طور پر کہتی ہوں۔ دنیا میں 9 ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ نے مجھے عطا کی، میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو میری رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہیں تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی، میری شان میں قرآن کی آیتیں بھی اتریں۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری منگل کے دن بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، لہٰذا وصیت کے حساب سے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں نماز وتر کے بعد پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔